بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں عیسیٰ نقوی، میرے ساتھ عدیل سرفراز موجود ہیں، رپورٹ کرتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان، کور کرتے ہیں۔ ان کا یوٹیوب چینل آپ دیکھتے ہوں گے۔ اس وقت پاکستان کی سیاسی، آئینی، قانونی لڑائی پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں پہنچ چکی ہے اور 3 اہم ترین مقدمات کی سماعت ہوئی ہے۔ اب تمام نظریں ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی اس کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر کہ یہ جو بحران ہے اس کے حوالے سے عدالت کس طریقے کے فیصلے دیتی ہے۔ یہ فیصلے بہت اہم ہیں۔ پاکستان کا جو سیاسی مستقبل ہے، آئندہ حکومت، حکومتی منظرنامہ، آئندہ سیاسی منظرنامہ اور ملک میں جو عدم استحکام ہے، کیا یہ ختم ہوگا یا مزید بڑھے گا؟ 3 مقدمات کے حوالے سے بات کریں گے کہ جن کی سماعت ہوئی۔ بہت انتظار تھا 2 جنوری کا۔ 2 جنوری کو میاں محمد نواز شریف، اگرچہ یہ کیس جو ہے وہ ڈائریکٹلی ان کا نہیں ہے، تاحیات نااہلی 62(1)(f) کے تحت کتنی ہونی چاہیے کتنی نہیں، یہ معاملہ اس میں میر بادشاہ کیسرانی کی جو معاملہ ہے اس کی بنیاد کے اوپر اس معاملے کو کھول دیا گیا۔ اب اس میں جہانگیر ترین بھی ٹریٹ ہو جائیں گے، میاں محمد نواز شریف کا بھی علاج ہو جائے گا۔ یہ سارا جو معاملہ ہے کس طریقے سے انفولڈ کرتا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ کیس ہے۔ اس دوران کیا ہوا، پھر جو مسنگ پرسنز کے حوالے سے اعتزاز احسن صاحب کی پٹیشن تھی اس کو ٹیک اپ کر لیا گیا۔ اس میں جو صورتحال پیدا ہوئی اور عمران ریاض خان، بہت سارے لوگ ان سے اتفاق کرتے ہیں، چاہتے ہیں، ان کو پیار اور محبت کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو ان سے اختلاف کرتے ہیں، ان کا طرز تکلم، طرز تخاطب، ان کی گفتگو، ان کا اسلوب ان کو پسند نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر شخص کے بارے میں مختلف آراء موجود ہوتی ہیں، لیکن لوگ ان کو جانتے ہیں، ان کے مخالفین بھی ان کو جانتے ہیں، ان کے پیار کرنے والے بھی ان کو جانتے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج جو بات کی، جو بڑا ہائی لائٹ ہوئی کہ عمران ریاض خان کون، عمران ریاض خان یہ سارا کس کانٹیکسٹ میں یہ سارا معاملہ ہوا، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور پشاور ہائی کورٹ جو فیصلے دے رہی ہے، بلے کے نشان کے حوالے سے ایک فیصلہ آیا، اور پھر ایک RO کی تبدیلی جو ہے وہ ہوئی، اس کے حوالے سے جو آرڈر آیا اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے دائرہ کار میں مداخلت قرار دیا اور اس کی بنیاد پر سپریم کورٹ آف پاکستان کو رجوع کیا۔ اس دوران آنے والے جو ریمارکس ہیں وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہیں، جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ انتخابات جو ہے اس کو ڈی ریل کرنے کی یا ان کو جو ہے وہ التوا کا شکار کرنے کے لیے ایک ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ ہو رہی ہے۔ کیا واقعی ایسا ہو رہا ہے؟ اب عدالت کے تیور کیا بتاتے ہیں اس کے حوالے سے تینوں مقدمات کے حوالے سے بات کر لیں گے۔ پہلے تو 62(1)(f) کیا عدیل سرفراز کیا ہوا اور کب تک یہ معاملہ نمٹایا جائے گا؟ سر، معاملہ جلد ہی یہ نمٹ جائے گا اور تاثر تو یہی ملا ہے۔ آج جو سماعت تھی وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پریلیمنری ہیئرنگ تھی، اور آج یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں مختلف وکلاء پیش ہوئے ہیں اور سنا گیا ہے اٹارنی جنرل آف پاکستان کو، انہوں نے اپنا کیس عدالت کے سامنے رکھا۔ ان سے پہلے پوچھا چیف جسٹس آف پاکستان نے، اور یہ سوال انہوں نے آج تقریباً 3 سے 4 مرتبہ دہرایا کہ کیا کوئی ایسا شخص ہے جو یہ چاہتا ہو کہ لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ہونی چاہیے۔ مجھے ایسا لگا کہ یہاں پر شاید چیف جسٹس کوئی پوائنٹ ثابت کرنا چاہتے ہیں، سوائے ایک شخص کے جس نے اوپنلی یہ بات کہی کہ میں اس کی مخالفت کرتا ہوں۔ یہ جو پورا ایک پروسیس ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ہی ہونی چاہیے، سبزواری صاحب۔ ان کو اب نیکسٹ ہیئرنگ پر عدالت نے کہا ہے کہ پہلے آپ کو سنا جائے گا۔ اٹارنی جنرل سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ جو سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ ہے جو جسٹس عمر رضا بندیال نے تحریر کیا تھا، اس فیصلے میں کچھ سکم موجود ہیں، عدالت کو پہلے ان کو ایڈریس کرنا ہوگا۔ اور دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو قانون ابھی حال ہی میں PDM کی گورنمنٹ نے بنایا ہے، گو کہ وہ ایک فیڈرل لا ہے، وہ بطور اٹارنی جنرل آف پاکستان میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں۔ پھر اچانک سے چیف جسٹس آف پاکستان کی نظر کمرہ عدالت میں بیٹھے مخدوم علی خان صاحب پر پڑی، جو کہ ایک بڑے سینئر قانون دان ہیں۔ انہیں چیف جسٹس نے کہا کہ مجھے نظر آ رہے ہیں، آپ ذرا سامنے آئے۔ انہوں نے آ کر عدالت کے سامنے روسٹر میں پیش ہوئے تو چیف جسٹس نے پوچھا کہ آپ یہاں کس کیس میں آئے ہیں، کیا اس کیس میں آئے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں جہانگیر ترین صاحب کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں اس کیس میں، میں نے ان کی جانب سے ایک CMA، ایک سول مسلینیس اپلیکیشن فائل کی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم تو چاہتے تھے کہ آپ جیسے سینئر وکلاء کو ہم عدالتی معاون مقرر کریں، چلیں اب آپ آ گئے ہیں تو آپ ہمیں بتا دیں کہ یہ پورا جو پروسیس ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں۔ اور پھر جو مخدوم علی خان صاحب ہیں ان کی ٹو سم ایکسٹینٹ رائے وہی تھی جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی تھی۔ وہ جو سوال چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ رکھ رہے ہیں بار بار سامنے، وہ بھی اسی بات کو دہرا رہے تھے، اور وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جو لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن کا فیصلہ ہے وہ کسی بھی صورت درست نہیں ہے۔ دوسری جانب
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جب کہ قانون بن چکا ہے تو اس جو فیصلہ ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا وہ غیر مؤثر ہو چکا ہے. تو یہاں پر چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی ایک موقع پر یہ بات کہی ہے کہ ایک جانب وہ فیصلہ ہے، دوسری جانب یہ قانون سازی ہے اور تضاد یہاں پر پیدا ہوا ہے. تو بہتر تو یہی ہوگا کہ وہ قانون جو ہے وہ اپنا اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہو، اور دوسرا جو فیصلہ ہے پہلے جو آیا تھا وہ فیصلہ غیر مؤثر ہو جائے مگر وہ فیصلہ برقرار بھی رہے. تو وہ اس سینس میں بات ہو رہی ہے. ابھی اس میں جسٹس منصور علی شاہ کی رائے تھوڑی سی فرق ہے، اور انہوں نے کچھ کویسچنز بھی ریز کیے ہیں. یہ جو ابھی ہم پہلے بات کر رہے تھے کیا سادہ قانون سازی کے ذریعے ایک سپریم کورٹ کے فیصلے کو غیر مؤثر کیا جا سکتا ہے، جس میں سپریم کورٹ نے آئین کے ایک آرٹیکل کی تشریح کی ہو. انہوں نے بھی آئینی ترمیم کی بات کی ہے. وہ ایک کویسچن انہوں نے ویلڈ ریز کیا ہے. اب دیکھتے ہیں آئندہ سماعت پر مخدوم علی خان سمیت مختلف جو وکلاء ہیں، بالخصوص اٹارنی جنرل آف پاکستان کی، ان کے سب سے بڑا اسٹیک تو اس وقت ریاست کا ہوگا، ان کا کیا اس پہ مطمع نظر ہوتا ہے، وہ کیا بات کرتے ہیں. آج کی جو آبزرویشنز ہیں اس سے تو نظر یہی آ رہا ہے کہ ججز، تمام ہی ججز اس بات پر متفق ہیں کہ وہ جو سمیع اللہ بلوچ صاحب والا فیصلہ ہے 2018 کا، جو جسٹس عمر عطا بندیال نے تحریر کیا تھا، جس فیصلے میں اگر تھوڑا سا ناظرین کی آسانی کے لیے بتا دیں کہ یہ معاملہ ہے کیا. آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب 2017 میں غالباً نااہل قرار پائے تھے، 18 میں، اور اس نااہلی کے حوالے سے اس کو مزید ڈیفائن کرنے کے لیے سپریم کورٹ سے کتنی نااہلی ہے، کیا ہے. 62(1)(f) واحد ایک آرٹیکل ہے آئین کا جس کے اندر یہ طے نہیں کیا گیا کہ اس کے تحت نااہلی کتنی ہوگی. باقی جتنے بھی ہیں ان میں موجود ہے 3 سال، 2 سال، 5 سال. تو اس پر سپریم کورٹ کے اس وقت 5 وکیل لارجر بینچ نے ایک فیصلہ دیا تھا، اور جسٹس عمر عطا بندیال جو بعد میں چیف جسٹس رہے، انہوں نے تحریر کیا، انہوں نے لکھا کہ یہ مدت جو ہوگی تاحیات ہوگی. اب اس کے بعد ان کی نااہلی تاحیات ہو گئی. پھر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ، جب عمران خان صاحب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے باہر گئے، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ اقتدار میں آئی، انہوں نے سادہ قانون سازی کے ذریعے، سادہ قانون سازی وہ ہوتی ہے جس میں آپ 51% ووٹس کے ذریعے انہوں نے الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کی، اور اس میں یہ کہا کہ جو 62(1)(f) کی نااہلی ہے وہ اس کی مدت 5 سال ہوگی. اور کیونکہ 5 سال میاں صاحب کے اب پورے ہو گئے ہیں تو ان کے خیال میں یہ ہے کہ 232(2) انہوں نے اس میں شامل کیا ہے. اور اب یہاں پر تضاد پیدا ہو گئے. ایک کیس اسی سے ریلیٹیو چل رہا تھا سپریم کورٹ میں، تو چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کیس کو بھی بیچ میں لگا دیا، اور انہوں نے کہا کہ اب انتخابات. اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسی طرح ہوا کہ اس سے کیونکہ ریلیٹڈ کیس چل رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ بہرحال دیکھیں اب آئی ڈونٹ وانٹ کہ میں اس کے اوپر کوئی ایسی بات کروں. قاضی صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل بہت زیادہ لوگ ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، بٹ ہم جب اس کے اوپر بات کریں گے نا آگے چل کے، دیکھیں بہت چیزیں امپورٹنٹ ہوں گی. ایک سوال یہ ہے کہ آئین ہے جو 2/3 اکثریت سے بنتا ہے. 62(1)(f) جو ہے وہ آئین سازی کے ذریعے ہی بنی تھی. اب ایک سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کی انٹرپریٹیشن کر دی کہ یہ تشریح کر دی کہ یہ 62(1)(f) کے تحت نااہلی کا یہ مطلب ہے. اب ایک قانون بنا دیا گیا اور اس میں کہا کہ 62(1)(f) کے تحت جو نااہلی ہے اس کی مدت 5 سال ہے. اب جو قانون سازی ہے وہ آئین پر کیسے مقدم ہو سکتی ہے جو 2/3 اکثریت سے بنتا ہے؟ آپ سادہ اکثریت سے کیسے اس کو جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا اس پہ فیصلہ ہے اس کو اوور ٹرن کرنے کے لیے بھی ایک خاص ریکوائرمنٹ ہے. تیسری بہت اہم بات یہ ہے کہ اگر تو یہ کیس نمٹایا جاتا ہے، پرنٹنگ کارپوریشن آف پاکستان میں بیلٹ پیپر جانا ہے چھپائی کے لیے، میاں صاحب ہیں تاحیات نااہل، اور اگر یہ فیصلہ 13 جنوری سے پہلے آتا ہے تاکہ میاں صاحب کا نام وہ اہل قرار پا جائیں الیکشن لڑنے کے لیے، اور ان کا نام بیلٹ پیپر پہ چھپ کے چلا جائے اور 8 فروری کے انتخابات میں وہ حصہ لیں، تو پھر بظاہر نظر یہ آتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے اوپر یہ تنقید ہوگی کہ یہ پرسن اسپیسیفک کیس جو ہے، پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن تھی، ایک شخص کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیس لگا، ایک شخص کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اور اس کو کہتے ہیں زیرو رسک. جو نون لیگ کہا کرتی تھی کہ زیرو رسک ہوگا تو میاں صاحب آئیں گے، اور زیرو رسک کو وہ ڈیفائن کرتے تھے کہ عمر عطا بندیال جائے گا، قاضی صاحب آئیں گے تو زیرو رسک ہو جائے گا، عدالتیں ہمیں انصاف دینے لگیں گی، اور انصاف 200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ملتا وہ دکھائی بھی دے رہا ہے. بہرحال مجھ سمیت بہت سارے لوگ یہ شاید سمجھتے ہوں گے کہ تاحیات نااہلی شاید درست نہیں ہے، لیکن اس کا طریقہ کار ہے کہ اس کو آپ نے چینج کیسے کرنا ہے. آئین سازی کے ذریعے 2/3 اکثریت کے ذریعے بیٹر سینس شوڈ پریویل. اور پاکستان میں ویسے بھی میاں صاحب ایک منفرد شخصیت ہیں. 18ویں ترمیم میں 2 مرتبہ جو کہ بعد بننے کی وزیر اعظم قدغن تھی،
وہ ہٹائی گئی. پاکستان میں ایک ہی شخص تھا جو 2 مرتبہ وزیر اعظم بنا ہوا تھا. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کیونکہ ہو چکی تھیں تو صرف اس کے بینیفیشری میاں محمد نواز شریف تھے. ان کے لیے مخصوص ایک شخص کے لیے اس ملک کے آئین کو تبدیل کیا گیا, میاں صاحب کے لیے قانون تبدیل کیا گیا, اور میاں صاحب کے لیے اب عدالتیں جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ ہر موقع پہ ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بہت سارے لوگوں کے لیے اور پولیٹیشینز کے لیے بھی عدالتیں جو ہیں وہ اسی طریقے سے ایکٹیو نظر آتی تھی. بہرحال فی الوقت جو ہے وہ میاں صاحب کے لیے ایکٹیو نظر آتی ہیں. اب آ جاتے ہیں دوسرے معاملے کے اوپر. یہ بتائیں کہ یہ عمران ریاض خان کون ہے, یہ معاملہ کیسے آیا؟ اس کے اوپر بڑی تنقید بھی ہو رہی ہے. سر یہ بیسیکلی تو آج جبری گمشدگیوں کا ایک کیس ہے جس کو عدالت نے لگایا, اور یہ ایک کیس نہیں ہے, کل تقریباً 7 سے 8 مختلف کیسز ہیں, اور اس میں اعتزاز احسن صاحب کی بھی وہ درخواست ہے جس پہ آپ کو یاد ہوگا ہم بھی کئی ویڈیوز کر چکے ہیں کہ رجسٹرار آفس نے اعتراضات لگا دیے تھے. مختلف درخواستیں تھیں, وفاق کی کچھ درخواستیں تھیں, اپیلیں تھیں جو مختلف ہائی کورٹس کے فیصلوں کے اگینسٹ وہ سپریم کورٹ میں پہنچے تھے. انہوں نے وہ اپیلیں پریس نہیں کی, انہوں نے ودرا کر لی. پھر ایونچولی دیگر کیسز سامنے آ گئے, اور ایک اور شخص تھے جو گریڈ 21 سے غالباً ریٹائر ہوئے تھے, خوش دل ان کا نام تھا. ان کا کوئی پرسنل ایجنڈا ہی تھا, وہ کوئی اپنی وزارت سے شاید ہاتھ دو بیٹھے تھے نگران سیٹ اپ میں, تو اس کے لیے بھی وہ بات کر رہے تھے, تو چیف جسٹس ان پر برہم ہوئے. پھر اعتزاز احسن صاحب کی باری آ گئی, تو ان کی جانب سے آج لطیف کھوسا بھی نہیں تھے, شعیب شاہین صاحب آج روسٹرم پر آئے. انہوں نے کہا کہ میں ریپرزینٹ کروں گا, اور انہوں نے آتے ہی یہ بات کہی کہ ہماری درخواست جو کہ مفاد عامہ کی ہے اس پر اعتراضات لگا دی گئے. چیف جسٹس نے کہا کہ ہم نے یہ بات, ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ پبلک انٹرسٹ کا میٹر ہے, اس وجہ سے ہم ان اعتراضات کو مسترد کرتے ہیں اور ڈائریکٹلی سن لیتے ہیں. اور اس پر ہمیں بھی ایک بات اچھی لگی کہ چلے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک اچھا فیصلہ کیا. بعد میں تھوڑا سا کیس آگے چلا اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح, لیکن آج لگتا یہ تھا کہ اپیرنٹلی شعیب شاہین صاحب اتنے پریپیئرڈ نہیں ہیں, نہیں ان کی تیاری نہیں نظر آتی تھی. قاضی فائزی صاحب نے جس اینگل سے ان کو سوال کیے تو he didn't have answers. سر اس کی ایک وجہ ہے, وہ وجہ یہ ہے کہ نہ تو وہ پٹیشن انہوں نے خود تیار کی تھی اور نہ یہ کیس ان کا اپنا ہے. وہ تو اب وہ جیسے ایک, اچھا وہ پھنس گئے, وہ تو مانگے تانگے کے وکیل ہیں, وہ پھنس گئے. وہ جب وہ کھوسا صاحب کے صاحبزادے گزشتہ روز, ان کو آپ کو معلوم ہے وہ تو لیول پلینگ فیلڈ والے معاملے پہ تھے نا, یہ لیول پلینگ فیلڈ والے میں تو یہ دوسرے معاملے میں پھنس گئے. یہ ان کو دوسرے معاملے میں شاید وہ کل والا بدلہ ان سے پی ٹی آئی لے رہی ہے, آج ان کو اس کیس میں بھیج دیا انہوں نے, تو وہ آج آئے اور انہوں نے ٹو سم ایکسٹینٹ اپنا کیس ٹھیک طرح انہوں نے کیا جس حد تک وہ کر سکتے تھے. کیونکہ سر آپ کو بھی معلوم ہے ایک خبر آپ نے بنائی ہوگی تو اس کو آپ جسٹیفائی صحیح طرح سے کر سکیں گے, بتا سکیں گے. انہوں نے تو وہ پٹیشن ڈرافٹ ہی نہیں کی ہوئی اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کس صفحے پہ کون سی چیز مینشنڈ ہے. خیر پھر بھی انہوں نے اپنا کیس جتنا وہ چلا سکتے تھے چلایا ہے. اور ایک موقع کے اوپر جو چیف جسٹس پاکستان ہے وہ تھوڑے سے نالاں اس بات پر نظر آئے کہ آپ نے مختلف لوگوں کے نام لکھ دیے ہیں اس پٹیشن کے اندر, جو سیاستدان بھی ہیں, جو بیوروکریٹس بھی ہیں, اور کچھ صحافی بھی ہیں, کہ وہ لوگ لاپتہ ہوئے ہیں. ان کے بارے میں چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں, اور یہاں تک ان کی بات بھی درست ہے کہ جو شخص خود لاپتہ ہوا ہے اور وہ لاپتہ ہونے کے بعد واپس بھی آ گیا, شیخ رشید کا نام لیا گیا, فاروق حبیب کا نام لیا گیا, اور اسی طرح صداقت عباسی صاحب, مختلف نام, اعظم خان صاحب, ان سب کے نام لیے گئے. انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے, ایک ایک کر کے شیخ رشید سے جب شروع ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ انڈر پریولیجڈ ہیں, اور کیا ان کی میڈیا تک رسائی نہیں ہے, یا کیا یہ عدالتوں میں نہیں آ سکتے, ہمیں آ کر نہیں بتا سکتے کہ ہمارے ساتھ ہمارے اوپر کیا بیتی ہے, ہمیں اغوا کیا گیا ہے, ہمیں کس نے اغوا کیا ہے, یا ہم یہ آ کر یہ کہہ دیں کہ ہم شمالی علاقہ جات کی سیر کو گئے تھے, تو کوئی بات کریں گے تو ہم ان کے کیسز کو سنیں گے, آپ کیوں کر ان کا کندھا استعمال کر رہے ہیں. اور پھر اسی طرح انہوں نے کچھ بیوروکریٹس کا نام لیا. اعظم خان کے بعد انہوں نے محمد خان بٹی صاحب جو پنجاب سے تھے ان کا نام لیا. انہوں نے کہا کہ یہ تمام وہی لوگ ہیں. اب اعظم خان صاحب کا جب ذکر ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ گریڈ کون سے گریڈ سے ریٹائر ہوئے, انہوں نے کہا یہ پرنسپل سیکرٹری تھے اور 22 گریڈ سے ریٹائر. انہوں نے 22 گریڈ سے اوپر بھی کوئی گریڈ ہوتا ہے پاکستان میں, تو شعیب شاہین نے کہا کہ اس سے اوپر تو نہیں ہوتا. انہوں نے کہا کہ اب 22 گریڈ کا افسر بھی اگر اپنے لیے آواز نہیں اٹھا سکتا اور ہمارے سامنے نہیں آ رہا درخواست لے کر, تو ہم کیسے یہ بات کر لیں. وہ تو آ سکتا ہے, اس کو تو کوئی ممانعت بھی نہیں. پھر اسی طرح تھوڑا سا معاملہ آگے بڑھا, تو اس دوران کچھ اہم آبزرویشنز ہیں میں آپ کو بتا دوں آپ کے ناظرین کے لیے, وہ انہوں نے دیں, اور وہ انہوں نے ڈائریکٹلی آج آپ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ٹو سم ایکسٹینٹ ٹانٹ بھی کیا, کہ وہ کہتے ہیں ایک انگریزی کی انہوں نے بڑے مزے کی دلچسپ کہاوت تھی, اور اس پہ انہوں نے ان کو کہا
بالخصوص جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو لاپتہ ہوئے ہیں اور لاپتہ ہونے سے پہلے جو ان کے ساتھ ہو رہا تھا، اس کے بعد عمران ریاض صاحب کا بھی ذکر آیا ہے. آپ ڈھونڈ لیں، اب تسلی سے ڈھونڈ لیں. نہیں، انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ اف یو کانٹ اسٹینڈ دا ہیٹ ان دا کچن دین ڈونٹ بی ان دا کچن. تو یہ بات میں نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ بھائی اگر آپ لوگ یہ سب کچھ سہ نہیں سکتے جو آج آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو پھر پنگے کیوں لین دے. مجھے تو اس کا یہ مطلب سمجھ میں آیا، وہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ بیسیکلی پاکستان میں انصاف کی علامت سمجھی جانے والی کرسی پہ بیٹھے ہوئے قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ غائب ہو گئے ہیں، اٹھا لیے گئے ہیں یا آپ کے ساتھ کچھ ہوا اور اب آپ اس ڈر سے یہ بات نہیں بتانا چاہتے، اس کیس کو پلیڈ نہیں کرنا چاہتے اور خود سامنے آ کر جن کے اوپر آپ کے الزامات ہیں ان کے نام خود نہیں لینا چاہتے، تو میں کچھ نہیں کر سکتا. ایسے ہی وہ کہتے ہیں کہ اگر ہیٹ نہیں فیل کر سکتے تو پھر کچن میں آئے کیوں ہوں. تو قاضی صاحب نے بیسیکلی یہ کہا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کچھ اننا ہے، وہ ایک شعر ہے قتیل شفائی صاحب کا، وہ کہتے ہیں کہ اپنی ہی تیغ ادا سے آپ گھائل ہو گیا، چاند نے پانی میں دیکھا اور پاگل ہو گیا. اور اسی زمین پہ پھر ایک شعر ہے ناظم نقوی صاحب کا کہ اب تو قاتل کا بھی سارا مسئلہ حل ہو گیا، قتل ہوتے جس نے دیکھا تھا وہ پاگل ہو گیا. بہرحال میں آئی ول ناٹ گو انٹو سو مچ ڈیبیٹ، بٹ عمران ریاض خان کے حوالے سے بھی عمران ریاض صاحب کا ذکر ہوا. وہاں پر انہوں نے بتایا کہ عمران ریاض صاحب بھی لاپتہ ہوئے ایک طویل عرصہ تک، اور یہاں تک انہوں نے بتایا شعیب شاہین صاحب نے کہ وہ لاپتہ ہوئے، واپس آئے اور کئی ماہ تک تو وہ بات بھی نہیں کر سکتے تھے، ان کو بولنے میں بھی دشواری تھی. اس حد تک وہ ان کو کیا گیا جو بھی ان کے ساتھ ہوا. تو چیف جسٹس آف پاکستان نے جو ان سے سوال پوچھا وہ یہ تھا کہ یہ عمران ریاض کون ہے، تو انہیں بتایا گیا کہ یہ صحافی ہیں. پھر was it out of arrogance یا he actually did not know، یا پھر وہ چاہتے تھے کہ تاثر مجھے ملا وہاں پر، میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ انہوں نے کوئی ایکٹ کیا ہے وہاں پر، یا کیونکہ جتنے بھی لوگ ہیں ماں سوائے شیخ رشید کے جتنے بھی نام ان کے سامنے لیے گئے ہیں، فروخ حبیب کا لیا گیا ہے، صداقت عباسی کا لیا گیا ہے، اور اس کے بعد اعظم خان کا لیا گیا، ان سب کے ساتھ انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے. کیونکہ ایک پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ بھٹو صاحب جو ہیں وہ جب ان کے خلاف تحریک چل رہی تھی تو مولانا نورانی کے بارے میں یا مولانا مفتی محمود کی کوئی سٹیٹمنٹ تھی، کسی صحافی نے لاہور میں سوال کیا بھٹو صاحب سے کہ وہ فلاں جو ہیں وہ آپ کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں، مولانا کی بات کی. اب مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے کہ کون سے تھے، مولانا نورانی تھے یا مفتی محمود صاحب تھے، باقی کسی نے سٹیٹمنٹ دی تھی، اس پہ سوال کیا کہ مولانا صاحب تو آپ کے بارے میں بھٹو صاحب یہ کہہ رہے ہیں. تو بھٹو صاحب نے کہا ہو از شی، بٹ دیٹ واز آؤٹ آف ایروگینس، دیٹ واز لائک لکنگ ڈاؤن اپون سم ون، تحقیر آمیز انداز میں. تو یہ کیس نہیں تھا، اس طرح نہیں تھا کہ عمران ریاض مجھے ایسا نہیں لگا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ عمران ریاض کو سر کون نہیں جانتا، شاید اس وقت ان کے ذہن میں نہ آیا ہو. عمران ریاض کیونکہ شیخ رشید کے علاوہ جن سیاستدانوں کا ذکر ہوا ہے وہ اتنے شاید نامی گرامی بھی نہیں ہیں، یا صداقت عباسی یا فروخ حبیب کو شاید ہمارے ججز صاحبان نہ جانتے ہو. عمران ریاض کی اس وجہ سے بات ہو رہی ہے کیونکہ ان کا ذکر عدالتوں میں بھی اکثر ہوا کرتا ہے. صحیح. عمرت چلے اب یہ تو یہ ظاہر ہے کہ اس معاملے نے آبویسلی اب اس میں بہت سارے مزید سماعتیں ہوں گی، یہ معاملہ ہے. ایک اور اس میں ایشو تھا، صحافیوں کی بات ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ نے 2 صحافیوں کا نام نہیں لکھا اس میں. ہاں، آپ کے دور میں غالباً 2 صحافی تھے، ایک کو اغوا کیا گیا اور جواب تو ساروں کے دینے پڑیں گے نا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ وہ یہ بہرحال ایک المیہ ہے، میٹھا میٹھا ہپ کڑوا کڑوا تھو. وہ انہوں نے خیر ایک بات مجھے اس میں لگی بھی ہے، جو چیف جسٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں وہ جو 2 صحافی ہیں، میرا ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے. ایک تو آج کل چیف جسٹس سے ناراض بھی ہیں، اسد علی طور صاحب. اکثر چیف جسٹس آج ان کا نام ان کا بھی بھول گئے. عمران ریاض صاحب کو تو چھوڑیں سر، وہ اسد علی طور کا نام بھول گئے. حالانکہ اسد علی طور کے بارے میں وہ کیا کیا کہتے تھے وہ سب کو معلوم ہے. وہ آج انہوں نے متی اللہ جان صاحب کا نام تو لیا، دوسرے کا نام نہیں لیا. پھر شریف شاہین صاحب نے آج ان کو یاد دلایا کہ اسد علی طور صاحب ہیں، اور ہم ان کا نام نہیں لکھ سکے کیونکہ 2023 کے کیسز ہم نے لکھے تھے، ہم 2023 سے پیچھے نہیں گئے تھے، اور ہم اب اس کو امینڈ کر کے دوبارہ ان کا نام لکھیں گے. اور چیف جسٹس نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں وہ 2 صحافی ہیں، انہوں نے آ کر یہ بتایا کہ ان کو کس نے اٹھایا اور انہوں نے اپنے کیسز لے کر چلے، اور آج بھی وہ اپنے اس بیان پر قائم ہیں. تو کم از کم ان کو آپ جو ہے ان سے پوچھ تو لیتے
کہ ان کا سین کیا ہے یا وہ لوگ کس جگہ پہ کھڑے ہیں, آپ لوگ کیوں کر ان کو نہیں شامل کر رہے. تو یہ ان کا ایک سوال. صحیح, یہ دو تو آگے چلیں گے جس طریقے سے. ذرا کوئکلی 1 سے 2 منٹ میں ہم اس کو بھی کر لیتے ہیں کہ یہ جو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ لگتا ہے کچھ ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے ہیں کہ انتخابات نہ ہوں, کیا یہ اٹ واز ڈائریکٹڈ ٹورڈز پشاور ہائی کورٹ؟ سر ہو سکتا ہے, میں تو وہ کہہ رہا ہوں کہ کل سے کچھ کالمز بھی لکھے جا رہے ہیں, ان کی پوری بات ہو رہی ہے, شاید اس کا بھی جواب دیا ہو چیف جسٹس نے. تنقید بہت زیادہ ہو رہی ہے, کل سے بات ہو رہی ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ ڈیریل ہونے جا رہے ہیں. تو چیف جسٹس نے آج شاید ان ادر سینس وہاں ہی بات کی ہو, کیونکہ یہ کیس تھا, آپ کو پتہ ہے آر او کی تبدیلی کا کیس تھا کوہاٹ میں. وہاں پر انہوں نے ریمارکس دیے, جو ایگزیکٹو ریمارکس تھے وہ میں بتا دیتا ہوں. انہوں نے اس وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ جو غالباً JUI سے متعلق تھے تعلق ان کا, وہ کہتے ہیں کہ آر او کون ہوگا اور امیدوار کو اس سے کیا فرق پڑے گا. اور پھر انہوں نے اس سے مکالمہ کیا کہ آپ کیا اپنی مرضی کا آر او لگوانا چاہتے ہیں. اور پھر یہ یہاں پر انہوں نے بتایا کہ وہ جو آر او تبدیل ہوا تھا وہ اس وجہ سے ہوا تھا کہ وہ بیمار تھا, اس کی طبیعت خراب تھی. اور آپ نے تو آر او کے خلاف, آپ کے خلاف کوئی آر او نے کوئی ایڈورس آرڈر بھی جاری نہیں کیا, اگر کیا ہے تو وہ ہمیں بتائیں. تو پھر یہاں پر انہوں نے کہا کہ ایسے مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ ہتھکنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ انتخابی عمل جو ہے وہ ڈیریل ہو. اور پھر ہائی کورٹ پر بھی انہوں نے چڑھائی کی, پشاور ہائی کورٹ. اب یہاں پر کچھ لوگ اس کو بلے کے نشان کے آرڈر سے بھی جوڑ رہے ہیں کہ کچھ ایسے آرڈرز ہو رہے ہیں, یہ کیسے ہو رہے ہیں. تو ججز جو ہیں وہ نوٹس کیے بغیر دوسرے فریق کو کیسے اس طرح کے آرڈر دے سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے نا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان فریق نہیں ہے نا بلے والے معاملے میں. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تو ڈیسیجن سنایا ہے پٹیشنز پہ, پٹیشن جو اکبر ایس بابر اور 14 لوگوں نے کی ہے, اور الیکشن کمیشن نے فیصلہ دے دیا, انٹرا پارٹی انتخابات کا لدم قرار دے دیے. اس پہ ریمیڈی کے لیے جو دوسرا فریق ہے PTI, وہ پشاور ہائی کورٹ چلی گئی کہ دیکھیں جناب ہمارے انٹرا پارٹی انتخابات کا لدم ہو گئے, ان لوگوں کی پٹیشن نہیں. اب یہاں پر پشاور الیکشن کمیشن بن جاتا ہے. کیسے بن جاتا ہے ہائی کورٹ میں, کیونکہ آپ نے فیصلہ جو چیلنج کیا ہے نا وہ الیکشن کمیشن کا کیا ہے. تو پھر ابھی نہیں, تو یہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی لوور کورٹ نے فیصلہ دیا ہو اور اس نے کہا ہو کہ کوئی فیصلہ دیا ہو اور اس فیصلے کے خلاف ایک بندہ اپیل لے کے ہائی کورٹ چلا جائے, تو کیا سیشن کورٹ آگے اپنا فیصلہ ڈیفینڈ کرے گی یا وہی جو دو ایکچوئل فیصلہ تو الیکشن کمیشن کا ہے نا. فریق ہیں دو, ایک ہے وہ پٹیشنرز جنہوں نے PTI کے انٹرا پارٹی انتخابات کو اپنے حق تلفی قرار دیا. کورٹ آف لاء میں اور الیکشن کمیشن میں فرق ہے نا. کورٹ آف لاء تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتی آ کر. الیکشن کمیشن ایک ادارہ ہے, وہ آ کر ریپرزینٹ کرے گا اپنے آپ کو, کیونکہ الیکشن کمیشن نے آپ کو اگر نااہل کیا تو اس کو یہاں پر آ کر جواب دینا. الیکشن کمیشن فریق نہیں ہے اس میں, نہیں ٹیکنیکلی آپ کو نوٹس کرنا چاہیے نا سر. آپ اب دیکھیں نا کہ آپ نے اگر کیا کبھی کسی مجسٹریٹ کو, کیا کبھی کسی سول جج کو ڈسٹرکٹ سیشن جج نے بلایا کہ تم نے یہ فیصلہ کیوں دیا, اس نے آگے کیا اپنا کیس جہاں تک مجھے کیا؟ سمجھ میں آتی ہے الیکشن کمیشن کا جہاں تک تعلق ہے نا, وہ کیونکہ دیکھیں عدالت اور الیکشن کمیشن میں فرق ہے. دیکھ لیتے ہیں اس میں, کیونکہ میں نے اعتزاز احسن صاحب سے بڑی تفصیل سے اس پہ بات کی, میں نے باقی بہت سارے لائر سے بات کی, لیکن مجھے کہ کوئی ایسا لگتا ہے کہ اس کو نوٹس ہوا نہیں تھا کہ کوئی ایسی عدالتی نظیر وہ ریکارڈ یا اس کے لیے کیا ہوگا. نہیں, نوٹس ہونا, میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ نوٹس اس کو ہونا چاہیے نا الیکشن کمیشن کو. کوئی ایسی عدالتی نظیر پاکستان کی تاریخ میں جو اقوام عالم ہیں ان کی عدالتی تاریخ میں ملتی ہو کہ ایک جج نے فیصلہ سنایا ہے, اس جج کا ایک فیصلہ اوور ٹرن ہو گیا ہے یا اس کے خلاف ڈیسیجن آ گیا, تو وہ جج چلا جائے کورٹ کہ یہ آپ نے میرا فیصلہ ہے. ایسے ہی آسان کر دیتا ہوں, قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے تلور والے معاملے کے اوپر فیصلہ دیا, ایک لارجر بینچ بنا اور لارجر بینچ نے وہ فیصلہ اڑا دیا جو قاضی صاحب کا تھا. کیا اب قاضی صاحب فریق بن کے جائیں گے کورٹ میں کہ میرا فیصلہ کیسے کروں گا, ایک جج وہ کیسے جا سکتا ہے. میں الیکشن کمیشن, یہاں پہ الیکشن کمیشن از دی جج. الیکشن کمیشن سر, الیکشن کمیشن از ناٹ اے جج نا. یہاں پہ الیکشن کمیشن, تو الیکشن کمیشن کے 5 رکنی بینچ نے سماعت کی ہے, سماعت کی ہے 14 لوگوں کی. یہ نہ ہو رہا الٹا میں یہاں پہ ڈیفینڈ کرتا رہوں اپنے آرگومنٹ کو, بعد میں غلط ثابت ہو جاؤں. چلیں اس کو دیکھ لیجیے گا. بہرحال یہ سارے معاملات ظاہر ہے کہ ابھی اس پہ مزید چیزیں آنی ہیں اور عدالتی محاذ گرم ہے, اور جو شرائع دستور ہے اس پر وہ عمارت جس سے لوگوں کی امیدیں بندھی ہوئی ہیں. عدیل سرفراز صاحب جو ہیں, ظاہر ہے کہ آخر کار ایک عام بندہ کیا کر سکتا ہے, انہیں سے امید رکھ سکتا ہے نا. تو عدیل سرفراز کرتے رہتے ہیں وہاں پہ. اینڈنگ بڑی اچھی نوٹ پہ ہوئی ہے, یہ جو پورا کیس ہے نا جبری گمشدگیوں کا, اس پہ چیف جسٹس نے ان کو ایک یقین دہانی کروائی ہے
کہ ہم آپ کا کیس لے کر چلیں گے, جو آپ کی چیزیں ہیں ان کو سنیں گے اور اس معاملے کو ونس اینڈ فار آل حل کریں گے. ایک شرط ہے کہ تمام لوگ اس معاملے میں ایک پیج پر ہوں, تمام لوگ مل کر چلیں گے, تب ہی یہ معاملہ ایک دفعہ کے لیے حل ہو جائے گا. لیٹس ہوپ کہ اٹ سیٹلز ڈاؤن اور یہ سال اس میں بہت ساری چیزیں بہتر ہوں اس ملک کے لیے, اور یہ جو ہیجان کی کیفیت یہ ختم ہونے تک کے لیے اتنا ہی مجھے اور عدیل سرفراز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.